قال ما القل بحر او جزرعا فقولوا وما مات فيه وتفا فلا تأکلوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دریا سمندر تمہارے لیے باہر مچھلی پھینک دے فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ، اور جو دریا کے اندر سمندر کے اندر خود بخود مر جائے اور الٹی ہو جائے فَلَا تَأْكُلُوهُ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کھانے سے بچو۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحیتان والجراد ذکی کلہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مچھلی اور ٹڈی یہ ذبح کی ہوئی ہے ساری کی ساری، انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ حلال ہوتی ہیں، انہیں کسی قسم کی ذبح کرنے کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ ٹڈی بھی حلال ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغیر ذبح کے کہ اسے پکڑ کر مار کر اسے کھا سکتے ہیں، تناول کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مچھلی کا حکم ہے کہ کسی قسم کی بھی مچھلی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ صرف ایک ہی صورت اس کے عدم جواز کی بنتی ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے کہ جب وہ دریا کے اندر سمندر کے اندر پانی کے اندر خود بخود طبعی موت مرے اور اس کے بعد الٹی پانی پر تیر جائے، تو ایسی مچھلی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی مچھلی کھا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر کئی صورتیں آ جاتی ہیں کہ شکار کیا ہے تو پانی ہی کے اندر مر گئی، چاہے وہ شکار کرنے کی وجہ سے پانی میں مری اور شکاری کی وجہ سے مری، تو اگر الٹی تیر گئی ہے تو تب بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی شکاری نے کوئی پانی کے اندر کوئی زہریلی چیز ملا دی جس کی وجہ سے مچھلیاں ساری مر گئیں اور تیر گئیں، یا اس طرح کا، اور یا ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے تو بھی مچھلیاں کھانا جائز ہے۔ یعنی شکاری نے اگر کسی طریقے سے بھی مچھلیاں ساری مار دیں اور پانی سے اسے پکڑ لیا، اگرچہ مردہ پکڑا ہے تب بھی وہ کھائی جا سکتی ہیں، حلال ہیں، اس لیے کہ اس میں شکاری کا اپنا فعل ہے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ جس کے اندر مچھلی کھانا جائز نہیں بنتا، اور وہ صرف وہ مچھلی ہے کہ جو طبعی موت مرے، یعنی خود بخود پانی میں مر جائے اور پھر الٹی تیر جائے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی مچھلی کھانا بغیر ذبح کے جائز ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقتنى قلبا الا قلب ماشیۃ او دار نقض من عملہ کل یوم قیراتان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کتا گھر میں رکھا سوائے حفاظت کے کتے کے اور شکاری کتے کے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ اگر کوئی کتا رکھتا ہے گھر میں، یعنی جیسا کہ شوقیہ لوگ رکھ لیتے ہیں، ویسے شوق ہوا جی تو کتا رکھ لیا، اچھی نسل کا لے آئے اور اسے پالا پوسا، بڑی محنت کی، بہت پیار کرتے ہیں لوگ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے، یعنی حفاظت کے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اور مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے رکھ لیا، یا شکاری کتا، اس کے علاوہ اگر کوئی کتا رکھتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نقصان دنیا میں اتنا ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں سے روزانہ 2 قرات عمل، 2 قرات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں تو 2 قرات اس کے عمل میں سے روزانہ کے حساب سے ختم کیے جاتے ہیں۔ اور 1 قرات کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 قرات، یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 2 قرات روزانہ اجر ختم ہوتا ہے اس شخص کا کہ جس نے شوقیہ کتا پالا ہوا گھر کے اندر۔ اور یہ بھی مشہور و معروف حدیث مبارکہ پہلے بھی کئی مرتبہ
ہم نے سماعت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر ضرورت کے گھر میں کتا رکھا، شوقیہ کتا رکھا ہوا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کے اندر کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی سخت فرامین ہے اس بارے میں، اور حفاظت سے مراد بھی اس وقت ہے کہ جب واقعی ضرورت ہو اور کوئی خطرہ ہو تو پھر حفاظت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو بھی اگر ویسے بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے یہ کہہ دے جی میں نے ویسے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اندر میں اسے شوق ہے، مجبوری نہیں ہے کتا رکھنے کی، لیکن شوق ہے، اسے شوق کی وجہ سے رکھ رہا ہے، تبھی اسی حکم میں داخل ہوگا اگر شوق کی وجہ سے رکھ رہا ہے۔ اگر مجبوری کے باعث رکھ رہا ہے تو پھر اسے اس کی اجازت ہے، اس کے اندر کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔